سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو پکڑ کر رہ گئے. اب میں ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ حضرت مولانا قاری ظہور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند منٹ کے لیے مائک پہ آنے کی زحمت کا وعدہ فرمائے. حضرت کی آمد زوردار نعرے کے ساتھ استقبال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت قاری ظہور صاحب قبلہ سبحان اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الرحيم عليه وعلى آله الصلاة والتسلیم. بارگاہ رسالت میں درود اسلام پیش کیجئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى صلی اللہ علیہ محمد. زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے. سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ. جو مردہ کہے خود ہی مردہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لعاؤ بصیرت کی آنکھوں کو کھولو، گزارش ہے سانپوں سے محفوظ ہو لو. بریلی کی سائے میں آ کر یہ بولو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جا بجا تھانے والے. یہ معصومیت کے لبادے میں آنا، فرشتہ صفت بن کے تشریف لانا. یہ تسبیح ہلانا، یہ ماتھا دکھانا. صغیر ان کا دھوکہ ہے دھوکہ نہ کھانا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہ ہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. حضرات ہمارے عظیم المرتبت مقرر حضرت علامہ مولانا محمد اسلم صاحب ازہری نے بہت کچھ عطا فرمایا، اور شعراء حضرات نے بھی ہمیں بہت محظوظ کیا. کچھ لوگ محظوظ ہوئے، کچھ لوگ مجبوراً بیٹھے رہے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے آمین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو. حضرت نے بھی اسی آیت کریمہ کو موضوع بنایا تھا اور میں نے بھی یہی آیت کریمہ پڑھی. سچوں کے ساتھ رہو تو سچے ہو جاؤ گے، اچھوں کے ساتھ رہو تو اچھے ہو جاؤ گے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند. نیک کی صحبت تمہیں دے گی جلا، صحبت بد خاک میں دے گی ملا. تو کون ایسا ہے جسے اچھا بننے کی تمنا نہ ہو، کامیابی کی آرزو نہ ہو؟ اور کامیابی کے لیے تو دعائیں کرائی جاتی ہیں. ہم سے بھی لوگ دعا کراتے ہیں، حضرتوں سے دعا کراتے ہیں، حضرات سے دعا کراتے ہیں، میاں سے دعا کراتے ہیں، پیر و مرشد سے دعا کراتے ہیں. لیکن ہر چیز میں ملاوٹ بھی تو چل رہی ہے، پتہ ہے آپ کو. جیسی محفل ہے ویسی گفتگو کر رہا ہوں میں. آج کل تو دعاؤں میں بھی ملاوٹ ہے، نہیں ہے؟ دعا کرانے کے لیے لوگ کہتے ہیں، اگر دل میں نہیں ہے دعا کرنے کے لیے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. زبان پہ اللہ تعالیٰ تیرا کام بنا دے، دل میں یہ پٹ ہو جائے. ایسا بھی تو ہوتا ہے. ایسی سلام میں ملاوٹ چل رہی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ مولانا صاحب اگر نکل کے جا رہے ہیں امام صاحب دیکھتے ہی رہیں گے، گھورتے ہی رہیں گے جب تک سلام نہ کر لیں. ہاں امام صاحب سلام کر رہے ہیں، اور اگر بغیر سلام کیے نکل گئے تو کہاں گے انہیں اتنا بھی پتہ نہیں سلام کرنا چاہیے. کیسے امام ہیں؟ شروع میں ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا جی. تو جب تک امام صاحب سلام نہ کر لیں ٹک ٹکی باندھے دیکھتے ہی رہیں گے. امام صاحب بھی سوچیں لو اچھا کر ہی لو، کہیں اگر ناراض ہو گیا تو پورے خاندان کو ناراض کرتے ہوئے. تو ہر چیز میں ملاوٹ چل رہی ہے، اور سوداؤں کا تو کہیں نہیں کیا. ایک بار پیپر میں پڑھا تھا، میں شاہجہاں پور میں پڑھا رہا تھا، دھنیے میں مونگ پھلی کی چھکل ملا کے پیس کے بیچے جا رہے تھے. ابلیس نے تو شاید کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا جو انسان کر رہا ہے. ہر چیز میں ملاوٹ ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو. ہم کسی سے دعا کراتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ دل سے دعا دے دے. دعا میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ایسی بھی دعا ہے، کسی کی دعا ہے کہ جس میں ملاوٹ نہ ہو. ہے آپ کو ذہن میں بات یہ ہے؟ ایک دعا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، اور وہ دعا ماں کی دعا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر چیز میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، ہر شے میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، سلام و کلام میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن ماں کا پیار وہ دولت ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں.
बिल्कुल ओरिजिनल है, खालिस है। आप हमसे दुआ के लिए कहते हैं, जैसे परदेश में आप जा रहे हैं, हमारे पास लोग आते हैं, हम दुआ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दिल से दुआ करते हैं। हजरत भी दिल से दुआ देते हैं, जितनी भी रहबारान कौमें दिल से दुआ करते हैं। लेकिन हमसे कहोगे दुआ के लिए तब दुआ करेंगे, पीर साहब से करोगे तब दुआ करेंगे। लेकिन माँ अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, बेटा परदेश का जिस दिन से इरादा करता है उसी दिन से वो दुआ देने लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ कितनी बड़ी दौलत है, माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। तो जो माँ अपने बच्चों को हर वक्त दुआ में याद रखती है, क्या वो बच्चे भी अपने माँ बाप की फिक्र करते हैं? क्या उन बच्चों को भी अपनी माँ की और बाप की फिक्र है? जिसकी दुआ में कोई मिलावट नहीं। आप जब परदेश को चलते हैं, 1 साल के लिए आप जा रहे हैं, 1 महीने के लिए जा रहे हैं, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, तजर्बा किया होगा। माँ छुप छुप कर आपकी मोहब्बत में अपने आंसू अपने आंचल में पोंछती जाती है, जज्ब करती जाती है। और जब आप परदेश जाते हैं तो आप घर से कदम बाहर निकालते हैं, आपकी माँ की दुआ का साया आपके साथ साथ चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो माँ आपसे इतनी मोहब्बत करती है, कि आप भी अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हैं? हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखो, आपने जिनके नाम पर इस महफिल पाक को सजाया है, वो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते थे। माँ की कोई बात कभी नहीं टालते थे। डाकुओं ने यलगार की, 60 मुसल्लह डाकुओं ने, हथियार से लैस डाकुओं ने पूरे काफिले को लूट लिया, मगर गौस पाक को अपनी माँ की नसीहत याद आ रही है। कर रहे हैं नहीं, डाकू पूछ रहे हैं तेरे पास कुछ है? चाहते तो 40 अशरफियां बचा लेते, कितनी बड़ी दौलत थी आपके पास, सोने के सिक्के 40, कितनी बड़ी दौलत थी। लेकिन डाकुओं ने जैसे ही पूछा तुम्हारे पास कुछ है, तो फौरन माँ की बात याद आ गई। कितनी मोहब्बत करते थे अपनी माँ से, कितनी बात मानते थे अपनी माँ की। आज आप भी मोहब्बत करते हो, बात मानते हो? जिनके नाम पे तुमने महफिल सजाई है, उनके नक्शे कदम पर चलोगे? चलेंगे इंशाअल्लाह। वो अपनी माँ की इतनी मानते थे, हमें भी मानना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हजरत के माँ बाप तो वहाँ रहते हैं गजरौला में, मेरे माँ बाप यहाँ पर 6 साल मेरे पास रहे, आपने देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कहते हैं करते भी हैं, कितनी खिदमत हमने की, आज भी हमारे पास है। मैं जब अपनी वालिदा से इजाजत लेता हूँ आने की, मैं बगैर इजाजत लिए कहीं कदम नहीं बढ़ाता, अपनी माँ से आज भी इजाजत लेता हूँ। तो मेरी वालिदा एक बार कहती बेटा और रुक जाते हैं। मुझे लोग हजरत कहते हैं, अल्लामा साहब कहते हैं, कारी साहब कहते हैं, हुजूर कहते हैं, सरकार कहते हैं, ना मालूम क्या क्या कहते हैं, लेकिन मुझे इतने इतने बड़े नाम पसंद नहीं आते। माँ का बेटा कहना बहुत पसंद आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ मैंने पसंद नहीं किया, ये लफ्ज तो हमारे आका ने बहुत पसंद किया। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मुझे याद आ रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कहाँ था, आप जानते हो? आप सरकार कहाँ रहते थे? मदीने शरीफ में रहते थे, नहीं रहते? मदीने शरीफ में किस जगह रहते थे ये पता है? जहाँ सरकार का रोज़े अनवर है, वही हुजूर का मकान था, आज भी वही मकान है, रहेगा क़यामत तक। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान शरीफ, हुजरा शरीफ मस्जिद से मिला हुआ था। और आपकी अज़वाज मुतहरात में से आपके हुजरा तैयबा में कोई ना कोई रहती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक मर्तबा हुजरे शरीफ में मौजूद थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए पर्दा हटाकर मस्जिद नबी में दाखिल हुई। सरकार ने जब देखा तो पूरी मस्जिद भरी हुई थी, कितनी बड़ी मस्जिद। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर खुश हुए, खुश होना भी चाहिए, नमाजियों से मस्जिद भरी हुई। सरकार देखकर खुश हुए, लेकिन आंखों में आंसू आ गए, सरकार रोने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक से अल्फाज निकले, हो सकता है कि हजरत का ज़हन इस हदीस पे जाता हो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाजियों की ये शान देखी कि मस्जिद भरी हुई है, नूरानी जमात है, दरवाजे तक कदम रखने की जगह नहीं है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हैं। और सरकार ने इरशाद फरमाया, क्या ही अच्छा होता कि आज मेरे माँ बाप जिंदा होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखते कि अल्लाह ताला ने उनके बेटे को कितनी शान अता फरमाई। दुखों का दौर गुजर गया। एक वो जमाना था जब रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, जब आपके ऊपर कूड़ा करकट डाला जाता था,
جب ناکہ بندی کی جاتی تھی، جب اوجھڑی آپ کے اوپر حالت سجدہ میں رکھی جاتی تھی، ہر طرف خون کے پیاسے تھے، مصیبتوں کا دور گزر گیا، مدینہ طیبہ میں رحمتوں کی بہار دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سرکار کے دل میں خیال آیا کیا ہی بہتر ہوتا کہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور میرا یہ مرتبہ دیکھتے، میرے چاہنے والوں کی بھیڑ دیکھتے، یا ان میں سے ایک ہی زندہ ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تخیل عالم ابوا کی طرف چلا گیا۔ ابوا جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ مدینہ شریف کے قریب ایک مقام ہے، آج بھی موجود ہے اور آج بھی اس کا نام ابوا ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں 6 سال کی عمر شریف ہے، حضور کی بچپنے کا عالم ہے۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ شریف جاتے ہیں، مکے میں رہتے تھے حضور۔ بچپن میں آپ کی والدہ آپ کو مدینہ شریف لے گئی، رشتہ داری تھی وہاں پر، اور جب ادھر سے واپس ہوئی تو آپ کی باندھی حضرت ام ایمن بھی ساتھ میں تھی۔ ابوا میں جب آئے تو بہت شدت کا بخار ہوا حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ نے یہ محسوس کر لیا میرا آخری وقت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر شریف ہے۔ 6 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی کنیز تھی، ان سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر وصال کر جاؤں تو حفاظت کے ساتھ میرے بیٹے کو امیر قریش حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دینا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد سرکار کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا اور ارشاد فرمایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بولنے سے پہلے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ جب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے سر پاک پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو ابوا کے ریت کے ذروں سے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کچھ کہنا چاہا، لیکن آپ کی آواز بھی پھنس کر رہ گئی اور آنسو نکلنے لگے۔ اپنے اوپر قابو پانے کے بعد حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی، میرے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پرانی نہ ہو، ہر چیز کو پرانا ہونا ہے، اور دنیا میں جو بھی متنفس آیا ہے اس کو ایک دن دنیا سے جانا ضرور ہے۔ بے شک میں بھی جا رہی ہوں، میرے بعد صبر کرنا، لیکن مجھے یقین ہے، صرف امید ہی نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے پوری کونین کا بادشاہ بنائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا نام، میرا چرچا کبھی مٹ نہیں سکتا کہ میں محمد جیسا بیٹا چھوڑ کر دنیا میں جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرا نام ہمیشہ روشن رہے گا کہ تیری برکتیں اللہ نے دنیا میں پھیلا دی اور پھیلتی رہیں گی، یہاں تک کہ بہت سی وصیتیں آپ نے فرمائی اور آپ انتقال فرما جاتی ہیں۔ جب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جب آپ نے پردہ فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے باپ کا دنیا سے جانا بھی یاد آ گیا، اور حضرت آمنہ خاتون آپ کی پیاری امی جان کی لاش ابوا کے ریت کے ذروں کے اوپر موجود ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو پکڑ کر رہ گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور آنسو لگاتار گر رہے ہیں، اپنی ماں کے جسم سے لپٹ کر سرکار زارو خطار رونے لگے اور ارشاد فرمانے لگے، پیاری امی جان، اب میں امی کہہ کر کس کو پکاروں گا؟ آنکھیں تو کھولو، دیکھو تو تمہارے محمد کا حال کیا ہو رہا ہے۔ امی جان، میرے دل میں تمنا تھی کاش میری جوانی تک تم زندہ رہتی تو میں دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کا ادب کیا ہوتا ہے، ماں کا احترام کیا ہوتا ہے، ماں کی عزت کیا ہوتی ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، میں دنیا والوں کو دکھانا۔ امی جان، آپ دنیا سے جا رہی ہو لیکن میں زندگی بھر تمہارے غم میں تڑپتا رہوں گا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری امی سے اتنی محبت کی، ہم ان کے چاہنے والے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان، تو کیا اس فرمان پر کوئی قربان ہونے کو تیار ہے؟ کوئی اپنی ماں کی ایسی قدر کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے تیار ہے؟ کرو گے انشاءاللہ۔
अल्लाह। اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ کیا کریں گے؟ دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو دنیا سے جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والا، وہ کسی کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ مرنے والے کے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اس کے گھر والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ سب سے بڑی نعمت اس کو یہی ہے۔ اس کو کسی چیز سے خوشی نہیں ہوتی، جب اس کا کوئی گھر والا اس کی قبر پہ پہنچ کے دعا کرتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ یا اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر پہنچ کر دعا کرتے ہیں؟ جائیں گے اور انشاءاللہ اس سنت پاک کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں یہاں سے جاتا ہوں اپنے والد مرحوم اور اپنے اعزا کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر جب میں دعا کرتا ہوں تو مجھے دیکھ دیکھ کر نہ معلوم کتنے نوجوان میرے ساتھ آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں کبھی اس کا ناغہ نہیں کرتا۔ میں جب بھی جاتا ہوں، مجھے جب بھی وقت ملتا ہے، میں ضرور حاضری دیتا ہوں۔ یہ تو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے تقریر میں سنا تھا کہ ماں باپ کا چہرہ محبت سے مسکرا کر دیکھ لیا تو ایک حج کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ لیکن ماں باپ دنیا سے چلے گئے، قبروں کی زیارت کرو گے تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ قبر کی زیارت محبت کے ساتھ کر لی تو ماں باپ کو بھی خوشی اور ماں باپ کی قبر کو دیکھنے والوں کو ایک عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہاں 70,000 روپے خرچ کریں تو عمرہ ہوگا۔ غریبوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عمرے کے ثواب کا انتظام فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات، میں اب زیادہ لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کروں گا، وقت ہوتا تو کچھ بیان کرتا۔ اب میں حضرت سے گزارش کروں گا جب حضرت مجھے یہاں تک لائیں تو آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔